آج کے خطبہ جمعہ میں ایک آخری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہی نہیں ہر انسان کے لیے اللہ کے رسول رحمت ہے، لیکن خصوصی طور پر اہل اسلام کے لیے. ورنہ اللہ کے رسول کو کوئی اچھا انسان سمجھتا ہے، اللہ کے رسول کو سب سے بڑا انسان سمجھتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ جڑنے کا. میں جو بات بتانے چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے رسول کا ہمارے تعلق سے جو احسان ہے، جو بہتر معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، آپ نے جو شریعت ہم کو عطا کی ہے، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو تعلق ہمارا جو ہے جوڑا ہے، آپ نے جو نجات کا جو بندوبست کیا ہے ہمارے لیے، ایسی شریعت لا کر، ایسے اعمال بتا کر، ایسے اقوال بتا کر، ایسے افعال بتا کر کہ جس کی وجہ سے اللہ کی توفیق سے اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو اس کی نجات ہو جا سکتی ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ کے اس حسن سلوک کا، آپ کے اس بہتر برتاؤ کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ یہ بات میری اور آپ کی نہیں، یہ بات تو ابو بکر صدیق کی بھی ہے رضی اللہ عنہ. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجنا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اہل علم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھنا، صبح میں، شام میں، مجلس میں اٹھتے بیٹھتے، گھر میں سوتے لیٹتے، ہماری دعاؤں میں درود شریف کو اتنا غالب رکھا گیا، اتنا غالب رکھا گیا، اتنا غالب رکھا گیا. اہل علم کہتے ہیں کہ اس بات کی، اس کام کے لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے رسول کا حق ادا کر سکے. جو جتنا زیادہ درود پڑے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حق ادا کر سکتا ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ادا کرنے کے لیے کوئی بھی شخص آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اس لیے اتنی درود سکھائے گئے، ہماری مجلسوں میں اتنا پڑھنے کے لیے کہا گیا، ہمارے گھروں میں اتنا پڑھنے کے لیے کہا گیا، دعاؤں میں پڑھنے کے لیے کہا گیا، صبح شام کے اذکار میں پڑھنے کے لیے کہا گیا. اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے لیے جو ہے درود پڑھنے کے لیے کہا گیا. مسجد میں جاتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، نکلتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کیوں اتنا غالب رکھا گیا؟ تاکہ اللہ کے رسول کا حق ادا ہو سکے، ایک مسلمان اللہ کے رسول کا حق ادا کر سکے. اس وجہ سے اتنا غالب رکھا گیا ہے. ایک عالم دین ہے جو علمی دنیا میں ابن عبد السلام سے جانے جاتے ہیں. ابو محمد کنیت ہے ان کی، عز الدین لقب تھا، اور عبد العزیز ابن عبد السلام نام ہے. 660 ہجری سن وفات ہے آپ کا. بہت معروف عالم دین، 7ویں صدی ہجری کے، کئی کتابوں کے مصنف. آپ کی کتاب ہے قواعد الاحکام فی مصالح الانام. اس میں آپ نے لکھا کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی جنازے کی نماز پڑھی گئی نا، سب صحابہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھے نا، سبوں نے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کی نا. وہ کیوں کی؟ کیا حاجت تھی اللہ کے رسول کو؟ کہا کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے کہ تعبد ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا تو ہر مسلمان کے لیے کیا جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں درود پڑھنا، نماز میں درود پڑھنا، جنازے کی نماز میں درود پڑھنا، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، دعاؤں کی جو کثرت اللہ کے رسول سے جوڑی گئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے، ایک انسان کی نجات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر کیا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ایک محسن کے طور پر پیش کیا ہے، اس محسن کا احسان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کر کے، درود پڑھ کر کے یہ ادا کیا جا سکتا ہے. اتنی تاثیر اللہ رب العالمین نے دعاؤں میں رکھی ہے کہ ہم کسی کا بدل اگر نہیں عطا کر سکتے ہیں، ہم اسے حق میں دعا کر سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں. یعنی کوئی انسان اس سے چوک نہیں سکتا ہے، ہر انسان کوئی طاقت ہے. تو جس نے ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کیا ہو، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے حق میں بہتر معاملہ کریں، اس سے اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کریں. نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے 2 راستے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہے کہ اس کے حق میں تعریف کی جائے، اس کے سامنے بھی، ضرورت پر اس کی پیٹھ پیچھے بھی ہو جائے، اور پھر اس کے حق میں دعا ہوتی رہے. ایسے میں انسان کے ماں باپ اور صحابہ جن سے دین ہمیں ملا ہے، دیگر علماء، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بحیثیت انسان کوئی بھی شخص جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہو، اس کے لیے ہماری دعائیں، اس کے حق میں ہماری تعریف، یہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کفایت کر جاتی ہیں.